ہیلو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی 10th کلاس کی ایس ایس ٹی کے بارے میں. ہم اس کا ایک پارٹ تھا سوکس، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے تھے. اس کے میں چلتے ہم نے پاور شیئرنگ جو اس کا فرسٹ چیپٹر تھا اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا بیلجیم اور سری لنکا کے کمپیریزن کیے تھے، اور پھر سری لنکا میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ پاور شیئرنگ ہو رہی ہے، کس طریقے سے اس نے اس مسئلے کو ہینڈل کیا تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیلجیم نے اس مسئلے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے. بیلجیم نے اس کو بالکل ایک الگ طریقے سے ہینڈل کیا. جس طریقے سے بیلجیم نے ہینڈل کیا اس کو بالکل ایک رول ماڈل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس جو لنگوسٹک کمیونٹیز تھی اس کو ریکگنائز کیا. بیلجیم نے 1970 سے لے کے 1993 کے بیچ میں اپنے کانسٹیٹیوشن کو 4 بار چینج کیا. وہ اس طریقے سے چینج کر رہے تھے کہ ان کے جو لینگوسٹک اسپیکنگ کمیونٹیز ہے اس کو وہ قانون ایکسیپٹیبل ہو. اور جب فائنل میں یہ قانون بالکل بن کے تیار ہوا تو وہ بالکل ایک انوویٹیو تھا اور پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھا. کس طریقے سے آپ اس ماڈل کو اپنا کر کے اپنے ملک میں امن قائم رکھ سکتے ہیں. انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن میں چینجز لائی وہ کیا تھیں. انہوں نے کیا کیا، اپنے کانسٹیٹیوشن میں فرنچ اسپیکنگ اور ڈچ اسپیکنگ جو لینگوسٹک کمیونٹیز کے لوگ تھے انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ میں دونوں کو بالکل ایکول ریپرزنٹیشن دیا. اور جو لا تھا وہ دونوں کمیونٹیز کے ممبرس کو بالکل ایکولی سپورٹ کر رہا تھا، اور جس کی وجہ سے دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں جو ایک ڈسٹریس تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. اور کوئی بھی ایک کمیونٹی جو تھی وہ بالکل ایک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ دونوں کمیونٹیز کو ایکول ریپرزنٹیشن تھا. تو کسی بھی فیصلے کو لے کر کے دونوں کمیونٹیز کو ایک جگہ مدعے پر سہمت ہونا ضروری تھا. انہوں نے کیا کیا، بہت ساری گورنمنٹس پاور جو تھیں انہوں نے جو ہے 2 حصوں میں بانٹ دیا. انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ تھی اور ایک اسٹیٹ گورنمنٹ تھی، اور جو اسٹیٹ گورنمنٹ تھی وہ سینٹرل گورنمنٹ کی سبارڈینیٹ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ طور پر اپنے ریجن میں جو ہے وہاں پر وہ حکومت کر رہی تھی. بروسلس کو بالکل ایک سیپریٹ گورنمنٹ دی گئی جس میں دونوں کمیونٹیز کے لوگوں کو بالکل ایکول ریپرزنٹیشن تھا. فرنچ اسپیکنگ لوگوں نے برسلس میں، ہم نے جہاں پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ برسلس میں فرنچ اسپیکنگ کمیونٹیز جو ہے وہ 80% ہے، اور ڈچ اسپیکنگ کمیونٹیز جو ہے وہ 20% ہے. وہاں پہ برسلس میں فرنچ اسپیکنگ لوگوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو قبول کیا. کیونکہ اگر ہم آل اوور بیلجیم کی بات کریں تو وہاں پہ ڈچ اسپیکنگ کمیونٹیز کی پاپولیشن زیادہ تھی، تو انہوں نے باقی جگہوں پر ڈچ اسپیکنگ کمیونٹیز نے اس کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کیا، تو اس کے لیے پھر انہوں نے فرنچ اسپیکنگ لوگوں نے برسلس میں اس کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کیا. اور یہاں پر جو ہے فرنچ اسپیکنگ لوگ اور ڈچ اسپیکنگ لوگ جو ہیں ان دونوں کو اس گورنمنٹ میں جو ہے بالکل ایکول ریپرزنٹیشن ہے. اور سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے علاوہ وہاں پر ایک 3rd ٹائپ کی گورنمنٹ ہے جو کہ کمیونٹی گورنمنٹ ہے. اور اس کمیونٹی گورنمنٹ کو جو الیکٹ کرتے ہیں وہ لینگویج بیسس ہے، یعنی کہ ڈچ اسپیکنگ کمیونٹیز کی ایک الگ جو ہے کمیونٹی گورنمنٹ ہے، فرنچ اسپیکنگ کمیونٹیز کی ایک الگ جو ہے گورنمنٹ ہے، اور جرمن اسپیکنگ کی وہ ان کی اپنی ایک الگ گورنمنٹ ہے. اور ملک کے وہ بالکل کسی بھی خطے میں رہتے ہوں وہ اس اسپیکنگ جو 3rd کمیونٹی ہے جو کمیونٹی گورنمنٹ ہے اس کے تحت وہ چلتے ہیں. اور جو ہے ان کے جو ہے کلچرز، ایجوکیشن اور لینگویج کے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر ایشو ہوگا تو وہ ان کی کمیونٹی گورنمنٹ ہی سالو کرے گی. آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے جو بیلجیم کا جو یہ ماڈل آف گورنمنٹ ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے. حالانکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے لیکن یہ سکسیزفل ہے، کیونکہ جس طریقے سے بیلجیم نے یہ ارینجمنٹ کی ہے، انہوں نے کیا کیا وہاں پہ اپنی کنٹری میں ایک سول وار ہونے سے روکا ہے، اور انہوں نے کیا کیا اپنی جو ہے جو سٹیزنز تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ان کو ریکگنائز کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک میں ایک ہارمنی قائم کی ہے. اور اس وجہ سے آج بھی اگر یورپ میں کہیں پہ بھی کوئی کانفرنس ہونی ہو یا کچھ اس طرح سے کوئی فورم قائم کرنا ہو یورپین کنٹریز کو، تو جو ہے وہ اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ برسلس کو چوز کرتے ہیں. کیونکہ برسلس ایک بالکل پیس لونگ کنٹری ہے، کیونکہ وہاں کا رول ماڈل اگر دیکھا جائے تو بالکل ایک نیا ماڈل نکل کے آیا ہے جو بالکل ایک پیس لونگ ماڈل ہے.
यहाँ पे सेकंड हेडिंग है वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। क्यों पावर शेयरिंग जो है वो हमारे लिए डिज़ायरेबल है, क्यों हम पावर को शेयर करें। हम पहले ही अब इस चैप्टर में दो मतलब के सेट ऑफ एग्जांपल्स देख चुके हैं, एक श्रीलंका का और एक बेल्जियम का है। उन्होंने किस तरीके से अपने मुल्क में पावर शेयरिंग की है। हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें एक रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए भी सही है क्योंकि ये किसी मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट को होने से रोकता है, कि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है सभी कम्युनिटीज़ को बिल्कुल बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिल रही होती है, तो इसलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होगा, वहाँ की जो सियासत है उसको कोई ख़तरा नहीं होगा। इस वजह से जो है वो पॉलिटिकल शेयरिंग बिल्कुल सही है, ताकि पॉलिटिकल ऑर्डर को बिल्कुल मेंटेन किया जा सके। कोई भी अगर जहाँ पर मेजॉरिटी है किसी भी सिंगल कम्युनिटी की या किसी भी लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज़ की, अगर वो दूसरी कम्युनिटीज़ पे अपना जो है दबदबा कायम करने की कोशिश करती है और वो वहाँ पर एक बिल्कुल अथॉरिटेटिव रूप अपनाने की कोशिश करती है, तो ये कुछ टाइम के लिए तो सही होता है, लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग रन की बात करें तो इसके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए तो ये गलत है ही है, लेकिन जो मेजॉरिटी स्पीकिंग है या जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनके लिए भी ये सही नहीं है, कि कहीं आज नहीं तो कल चल कर के उस मुल्क में सिविल वॉर हो सकती है। दूसरा रीज़न इसका ये है क्योंकि डेमोक्रेसीज के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर हम आज भी अपने मुल्क में देखें तो हमारे मुल्क में जो है वो पार्टीशन जो है कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके हुकूमत चलाती हैं, और इससे जो है मुल्क में स्टेबिलिटी जो है उसमें स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो जो है अपनी पूरी कंट्रीज़ के और अपने बाकी पॉलिटिकल जो उसके जो पार्टनर्स हैं उनके फ़ायदे को भी लेकर के चलती है। तो एक स्पिरिट माना जाता है पावर शेयरिंग को किसी भी कंट्रीज को चलाने के लिए, और इसकी एग्जिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, और इसमें जो है बिल्कुल लोगों को हक हासिल होता है कि उनसे भी कंसल्ट किया जाए। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है जहाँ पर लोगों को पार्टिसिपेशन मिलती है, बिल्कुल उनको बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम मिलता है जहाँ पर वो अपनी राय का जाहिर कर सकते हैं। आपने ये देखा, ये हमारा ये जो है पावर शेयरिंग जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के पावर शेयरिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं इतना कहूँगी कि आप घरों में रहें, सेफ रहें, और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और घरों में रह कर के आप पढ़ें। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप बिल्कुल सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।